السلام علیکم. آواز و انداز کی دنیا کے دوستو, آپ سلامت رہو تا قیامت رہو, یوں ہی ہم سے ملو اور سدا ملتے رہو. ملنے کے نہیں نایاب ہے ہم سیزن 2 کے ساتھ ایک بار پھر آپ کے سامنے موجود ہیں سلیمان سایانی اور میری ساتھی ہوسٹ نور فاطمہ. جی ہاں, نور فاطمہ اور سلیمان سایانی کا یہ سفر جاری ہے. پاکستان لیول پر نایاب شخصیات کو آپ سے ملوانے کی, آپ تک لانے کی جو ذمہ داری ہم نے لی ہے وہ انشاءاللہ ہم ضرور پوری کریں گے. کہتے ہیں ہماری زندگی میں بار بار ایسے مقام آئے, ہماری زندگی میں بار بار ایسے مقام آئے, قدم چومے ہیں منزل نے, بہاروں کے سلام آئے. زبردست. ایسی ہی ایک ہستی جن کے قدم منزل نے چومے اور بہاریں جنہیں سلام پیش کرتی ہیں, ایسی ہی ایک نایاب ہستی ہمارے ساتھ تم موجود ہیں, محترم عمر سہیل صاحب. کیسے ہیں عمر سہیل صاحب؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جزاک اللہ خیر. بہت بہت شکریہ انوائٹ کرنے کا, اور بہت بہت شکریہ ان تمام خوبصورت الفاظ کے لیے بھی. اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ لفظ صرف اور صرف شخصیت کے محتاج ہوتے ہیں. شخصیت خوبصورت ہو تو الفاظ خود بخود حسین بن جاتے ہیں. جزاک اللہ. میں یہاں یہ کہنا چاہوں گا کہ چترال سے اپنی سفر کا آغاز کرنے والی ذات نور فاطمہ, جنہوں نے چترال کے پہاڑوں سے اتر کر اسلام آباد کی وادی میں آئے اور پھر یہاں پر انہوں نے ایک ادارے کا قیام کیا. اپنی ابتدائی تعلیم پشاور میں انہوں نے حاصل کر کے پھر چترال کا یہ نوجوان جب اسلام آباد پہنچا تو آج یہ شخص ماشاءاللہ 27 سال کی کم عمری میں ایم ایس لیڈنگ میں پی ایچ ڈی ڈاکٹریٹ کر رہے ہیں اور ایک بہترین ادارے یونیورسٹی آف اسپوکن انگلش کے ڈائریکٹر ہیں. تو پھر ان کے لیے تو ہم دونوں کیا کہیں گے, ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم. تو اسی انمول اور نایاب ذات عمر سہیل کے ساتھ, ویسے ان کا نام ہی اتنا پیارا ہے عمر, ان سے بات کرتے ہوئے دل چاہتا ہے کہ ان کے لبوں پہ جو مسکراہٹ ہے وہ امر ہو جائے, ہمارے دلوں میں جو خلوص ہے وہ امر ہو جائے. عمر سہیل صاحب, میرا پہلا سوال جیسا کہ میں نے یہاں تعارف میں پوچھنا چاہوں گا ہمارے سننے والوں کو, دیکھنے والوں کو, چاہنے والوں کو, آپ اپنے میٹھے لب و لہجے میں بتائیں کہ چترال کا وہ نوجوان چترال سے اسلام آباد تک اور آج پی ایچ ڈی ڈاکٹریٹ تک اور اس ادارے کے قیام تک اپنے سفر کی کچھ داستان ہوا. جزاک اللہ خیر سر. ماشاءاللہ آپ نے بہت خوبصورت طریقے سے انٹروڈکشن کروایا. یہ عاجز بندہ اتنی خوبصورت الفاظ کے لیے شاید لائق نہیں. آپ کا بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ کہ اتنے خوبصورت الفاظ میں آپ نے پروگرام کا آغاز کیا. چترال آبائی ایک گاؤں ہے. والدہ میری جو ہیں وہ چترال کی ہیں اور والد صاحب جو ہیں وہ پشاور کے تھے. آئی واز بورن ان چترال بیک ان 1992 اینڈ جتنی میری بیسک ایجوکیشن تھی, ریلیجیس ایجوکیشن تھی, جتنا میرا یہ دینی تعلیم وغیرہ تھی وہ میں نے ساری چترال سے حاصل کی. اور اس کے ساتھ ساتھ جب 4th کلاس میں تھا تو 4th کلاس میں آنے کے بعد وی شفٹڈ ٹو پشاور. والد صاحب میرے کانٹریکٹر تھے. ہی یوز ٹو ورک آن ڈفرینٹ کانٹریکٹس اینڈ ہی واز ورکنگ ایز اے کارپینٹر ایز ویل. انیشیل انہوں نے اپنا کام جو اسٹارٹ کیا تھا وہ کارپینٹر تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس مختلف کانٹریکٹس ہوتے تھے کنسٹرکشن کے, بلڈنگ اپ کے. تو وہ تمام کام وہ وہاں پہ سر انجام دے رہے تھے. لیکن اٹ واز گوئنگ ریئلی ویری ہیلدی. لیکن چونکہ چترال کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ شاید اتنا اچھا نہیں تھا, تو وی ہیڈ ٹو شفٹ ٹو پشاور. اینڈ باقی کی جتنی میری اکیڈمک تعلیم تھی فرام 4th کلاس اہیڈ, 4th کلاس سے اہیڈ میں نے سارا پشاور میں حاصل کیا. اور پھر اس کے بعد میٹرک میں نے کی گورنمنٹ اسکول سے. اینڈ فرام دیٹ آن کالج جو تھی وہ بھی کالج سے لے کر یونیورسٹی ماسٹرز تک وہ بھی سارے کا سارا جو ہے گورنمنٹ کالج سے ہی کمپلیٹ کیا. اور پھر اس کے بعد مینجمنٹ سائنسز, بزنس اسٹڈیز, ہیومن بیہیویئر, سائیکالوجی, یہ تمام سبجیکٹس میرے فیلڈ آف انٹرسٹ رہے. اور ٹیچنگ, انسان کی زندگی میں 2 چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہوتا ہے اس کا پروفیشن, ایک ہوتا ہے اس کا پیشن. تو جب آپ کا پیشن اور پروفیشن دونوں ساتھ مل جاتی ہیں تو انسان کی زندگی مزید بہتر ہوتی رہتی ہے. تو پھر جو ٹیچنگ ہے, اسپیکنگ ہے, یہ میرا پیشن تھا. تو اس میں میں ہمیشہ کوشش کی کہ لوگوں کو میں بہتر قسم کی ایجوکیشن پرووائڈ کرتا رہوں. اور ساتھ جو پروفیشن ہے اس میں میں نے بزنس کو آپٹ کیا, مینجمنٹ سائنسز کو آپٹ کیا, جسٹ بیکاز میرا یہ ایک چھوٹا سا ایک ڈریم ہے کہ پاکستان کی جتنے بھی کارپوریٹ سیکٹرز ہیں, جتنے بھی بزنس پرووائڈنگ انسٹیٹیوشنز ہیں, جتنے بھی ایسے انسٹیٹیوشنز جہاں پہ بزنس ہوتا ہے, دا کارپوریٹ لیول, کارپوریٹ انڈسٹری جتنی بھی ہے, آئی وانٹ اٹ ٹو بی اے ورلڈ لیڈر.
and for that I have been working, and I have always been working. Education, management sciences, یہ جو ہیں, one is passion and another is profession, and I've been working in the same field for the past 13 years alhamdulillah. I was 14 years of age, 14 سال کا میں تھا جب میں نے ٹیچنگ کا آغاز کیا, in the form of teaching, in the form of tuitions, and professionally اس کو جوائن اسی سال میں کیا ایک اسکول میں, پشاور کے مقامی علاقے میں ہی ایک اسکول تھا, وہاں پہ میں نے ٹیچنگ اسٹارٹ کی. جب ٹیچنگ اسٹارٹ کی تو ود دا پیسج آف ٹائم انگلش لینگویج کے ساتھ, کمپیوٹر سائنسز کے ساتھ میرا جو لیول آف انٹرسٹ ہے وہ بڑھتا گیا. اب جب جیسے جیسے وہ بڑھتا گیا, سو وہ کہتے نہیں ہیں کہ جب آپ کسی چیز کی پیاس رکھتے ہو تو آپ کو, آپ کے لیے راستے قدرت آٹومیٹیکلی کھولتا رہتا ہے, وہ دریا خود چل کر آپ کے پاس, خود چل کر آپ کے پاس آتے ہیں. تو الحمدللہ جتنے اسٹوڈنٹس تھے, جتنے اسٹاف ممبرس تھے, وہ بہت زیادہ کوآپریٹو ہمیشہ سے رہے. اٹ از جسٹ بیکاز میں خود بہت زیادہ کوآپریٹو تھا سب کے ساتھ. تو ہیو بن ورکنگ سنس 14 ایئرز آف ایج. اس دن پہ جب مارکر اٹھایا تو آج تک الحمدللہ وہ مارکر ہاتھ میں. مور دین 4 to 5 to 6,000 اسٹوڈنٹس گریجویٹ کیے, مور دین 500 to 1,000 ٹیچرز جو ہیں وہ پروڈیوس کیے, اور الحمدللہ the journey has been going successfully. اور when you are in the search of light, then the nature makes you meet the beacons. بالکل. So alhamdulillah. نور فاطمہ, ویسے ایک بات میں کہوں سر, اگر ٹیچنگ کی بجائے ایکٹنگ کا انتخاب کرتے تو بھی میرے خیال سے پاکستان کے راک اسٹار تو ہوتے. لیکن ان کا انتخاب بڑا منفرد اور بہترین تھا کہ ٹیچر جو ہے نا وہ پھر ایک اچھے شاگرد بھی پیدا کرتا ہے, اور وہ ہمارے پاکستان میں بہت ضرورت ہے اس چیز کی. بالکل. اور میں اس سے پہلے کہ نور فاطمہ آپ سے کوئی سوال پوچھے, صرف ایک بات پوچھنا چاہوں گا. کتب بینی کا بہت شوق رہا ہے, تو کس کو زیادہ پڑھا آپ نے؟ سر بک ریڈنگ, چونکہ میں نے آپ کو بتایا میرا ایجوکیشن کے ساتھ زیادہ تعلق ہے, تعلیم کے ساتھ, تربیت کے ساتھ. اور تعلیم و تربیت یہ دونوں مختلف ہیں. یہ دونوں ایسے مختلف ہیں کہ جو تعلیم ہے وہ آپ کو ہر ایک کالج, اسکول, یونیورسٹی میں مل جاتی ہے, لیکن تربیت جو ہے وہ ایک ایسا فیکٹر ہے وہ آپ کو ہر جگہ پہ نہیں ملتی. اس لیے کہ وہ جب تک آپ کے اندر ایک پیاس نہ ہو, آپ کے اندر ایک تڑپ نہ ہو, آپ کے اندر ایک قسم کی وہ جو ایک چاہت ہوتی ہے نا, ایک وہ ہے جو تیری چاہت ہے, ایک وہ ہے جو میری چاہت ہے. تو یہ جو چاہت کا ورڈ کا انتخاب اس سینٹنس کے اندر کیا گیا نا, یہ چاہت جب تک آپ کے اندر نہیں آتی آپ کی تربیت نہیں ہو سکتی. ابھی اس طرف کر رہا تھا, میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ صوفیت کی چاہت اور کہاں سے دل میں آئی, کس ہستی کی وجہ سے؟ سر آپ نے کتب بینی کا ایک سوال پوچھا, میں اس کے اوپر پہلے رسپونڈ کرنا چاہوں گا. آپ کا جو دوسرا سوال ہے وہ بہت گہرا ہے, تو اس کے اوپر میں بعد میں رسپونڈ کروں گا. کتب بینی کا جو ایک تعلق ہے وہ مجھے بچپن سے ہے. لائک ریڈنگ ہیز بین ون آف مائی موسٹ فیوریٹ ایکٹیویٹی آف دا فری ٹائمس. لوگ اکثر میرے پاس کچھ سی ویز آتی ہیں, جب سی ویز آتی ہیں تو اس میں اکثر ایسے ہوتا ہے کہ لوگوں نے اپنی جو ہابیز ہوتی ہیں اس میں بک ریڈنگ رکھا ہوتا ہے, لیکن میں اس کو ایک پیشن میں رکھتا ہوں. میں اس کو ہمیشہ اپنی جو ایک فیوریٹ میری ایکٹیویٹی ہوتی ہے میں اس میں رکھتی ہوں. تو اس میں ایسا ہے کہ بکس دے آر مائی بیسٹ فرینڈس, بکس دے آر مائی, یو کین سے مائی گائیڈس, مائی سپرویژنس. تو آئی ہیو بن کلیکٹنگ دا آئیڈیاز, آئی ہیو بن کلیکٹنگ دا کانسیپٹس, اینڈ آئی ہیو بن کلیکٹنگ سو مینی تھنگس. تو اس میں پھر اس طرح ہے کہ جو بک ریڈنگ کا ایک کانسیپٹ ہے, وہ بک ریڈنگ کا کانسیپٹ میرے لیے اس طرح رہا کہ ٹیچنگ, ڈیولپمنٹ, ریسرچ, انالیسس اینڈ ڈیولپمنٹ آف ڈفرینٹ تھنگس, اس کا میں نے انتخاب ہمیشہ کتابوں سے کیا. تو کتابوں کے ساتھ بہت زیادہ شوق ہے. سیلف ہیلپ, بایوگرافیز, آٹو بایوگرافیز, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہسٹری میری بہت فیوریٹ ہے. سو یہ تمام چیزیں آئی ہیو بن ریڈنگ, اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف جو ایک بہترین شخصیات دنیا میں گزری ہیں ان کی بکس میں پڑھتا رہتا ہوں بڑا ریگولرلی. اور جتنے بھی دوست احباب میرے پاس آتے ہیں ان کو بھی میں بکس ریڈنگ کا بہت زیادہ ہمیشہ ایک سجیشن دیتا رہتا ہوں. دوست آپ کے کتابیں بن جائیں نا, تو میں یہاں پہ اپنے ناظرین سے یہی کہوں گی کہ پھر ایسی ہی شخصیات جنم لیتی ہیں. جزاک اللہ. میں یہاں پہ میرے بالکل فرنٹ پر مولانا رومی کی مجھے کچھ پکچرز دکھ رہی ہیں آپ کے اس روم میں, تو مجھے جہاں تک فیل ہو رہا ہے, مجھے مہک آ رہی ہے کہ آپ کا بہت گہرا لگاؤ مولانا رومی سے ہے. کیا میں صحیح پہنچی ہوں اس بات تک؟ بالکل, آپ بالکل صحیح پہنچی ہیں. علامہ اقبال کو آپ نے پڑھا ہوگا. علامہ اقبال کی مجھے یہاں پہ ایک شعر یہاں پہ یاد آ رہا ہے. وہ کہتے ہیں, عقل و دل و نگاہ کا اولی مرشد ہے عشق. بہترین. عقل و دل و نگاہ کا اولی مرشد ہے عشق, عشق نہ ہو تو
شرع و دین بت قدے تصورات. ہاں بالکل. تو جب ہم یہ سارا کھیل عشق کو جان جاتے ہیں, جب وہ عشق کی آپ ایک ریالٹی کو جانتے ہیں, تو پھر وہ چیز زندہ ہوتی ہے, تیرے عشق نچایاں کر تھیاں تھیاں. تو جب ایک انسان اپنی زندگی میں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ کی طاقت کو جب جان لیتا ہے نا, تو پھر اس کا کنیکشن ایسی ہستیوں کے ساتھ آٹومیٹیکلی ہوتا رہتا ہے. مولانا رومی دنیا کے جتنے بڑے بڑے صوفی گزرے ہیں ان سب کے مرشد ہیں. تو عقل و دل و نگاہ کا اولی مرشد ہے عشق. عشق کے حوالے سے جو باتیں مولانا رومی کرتے ہیں وہ باتیں آپ کو شاید کسی اور کی تصانیف میں اس طرح کی نہ ملیں گی آپ کو ضرور. ان کی عشق کی نوعیت ہی الگ تھی. تو الحمدللہ مولانا رومی کو میں بالکل نہیں پڑھا ہوا, بالکل نہیں پڑھا ہوا. میں یہی کہوں گا کہ وہ ایک ایسا سمندر ہے جس کا شاید ایک قطرہ میں جانتا ہوں, اور اس ایک قطرے کا بھی 1% شاید میں جانتا ہوں. وہ قطرہ جس نے آپ کے دل پہ گہرا اثر کیا ہو. جی, گہرا اثر میں آپ کو نہیں کہوں گا, بلکہ ایک زندگی کو مختلف ڈائریکشن دینے کا جو ایک کام ہے وہ مولانا رومی نے کیا. آج کل کی یوتھ میں بہت زیادہ تعریف کروں گا کہ وہ بہت زیادہ فیس بک پر جب بھی ہوتے ہیں تو وہ یوتھ کی مولانا رومی کی کوٹیشنز کو ہمیشہ فالو کرتے رہتے ہیں. لیکن دیکھیں, علم کے 3 درجے ہوتے ہیں. جو پہلا درجہ ہے وہ ہوتا ہے علم کو سیکھنا, جو دوسرا درجہ ہے وہ علم کو سمجھنا, پھر تیسرا درجہ ہے علم کو ڈائجسٹ کرنا, اور پھر اس کے بعد علم کو پروڈیوس کرنا. ان تمام درجوں سے گزرنے کے بعد مولانا رومی جو ہے اس کو تھوڑا بہت آپ سمجھنا شروع کرتے ہیں. تو الحمدللہ سو فار آئی ہیو بن ریڈنگ اینڈ آئی ہیو بن اسٹڈیئنگ مولانا صاحب, اینڈ ان کی جو کوٹیشنز ہیں, ان کی جو اسٹیٹمنٹس ہیں, ان کی جو سیئنگز ہیں, وہ اپنے اندر ایک الگ سی دنیا رکھتے ہیں. وہ اپنے اندر, وہ اکثر میں اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں کلاس کے اندر کہ سم آف دا ورڈس آر ناٹ ورڈس, دے آر ورلڈس. if you start understanding, if you know what I mean and if you know what I have said. تو الحمدللہ سو فار صوفیزم کے ساتھ اور تصوف کے ساتھ اور ساتھ عشق حقیقی کے ساتھ میرا ایک بہت دلی لگاؤ ہے. اکثر میرے دوست وغیرہ ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا طنز و مذاق کرتے ہیں کہ یار تیری اتنی عمر نہیں ہے, تو باتیں بابوں والی کرتا ہے. تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ یار یہ دنیا, یہ زندگی بہت چھوٹی سی ہے, بہت کم وقت کے لیے. اگر اس زندگی کو آپ نے ایسا نہ بنایا کہ آپ کی, وہ کہتے ہیں کہ لیو یور لائف لائک اٹ بیکمز اے لیگیسی فار یور اپ کمنگ جنریشن, کہ آپ اپنی زندگی دوسروں کے لیے وراثت میں چھوڑ کر جاؤ, کہ آپ کی زندگی آپ کے آنے والے لوگ جئیں. علامہ اقبال کو اگر آپ دیکھیں تو ان کی زندگی کے تقریباً 7 سے 8 مختلف شعبوں پر پی ایچ ڈیز ہو رہی ہے. ان کا جو کانسیپٹ ہے خودی, دا سیلف ریئلائزیشن, دا سیلف اینالائزیشن, اس ورڈ کے اوپر دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیز میں لوگ پی ایچ ڈیز کر رہے ہیں, لیکن ان کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے. تو حضرت علی کی بھی یہ اسٹیٹمنٹ ہے, من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, کہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. تو اسی بات کو پھر شمس تبریزی نے, مولانا رومی نے, علامہ اقبال نے, بابا بلے شاہ نے, بہت سارے اس طرح کے بہت بڑی بڑی ہستیاں گزری ہیں جن کا شاید نام بھی لینا میں اپنے ساتھ نہ سمجھ سکوں. تو ان لوگوں نے بہت خوبصورت انداز میں اس ورڈ کو ڈیفائن کیا ہے. تو جتنی بھی یوتھ ہے میں کوشش یہ کروں گا, میں جب بھی کہیں پر اسپیچ کرتا ہوں یا پریزنٹیشن کرتا ہوں, سو آئی ڈو گیو دیم دا سجیشن کہ آپ ضرور ان کی کتابوں کو پڑھیں. میں چاہوں گی کہ آپ مولانا رومی کا وہ ایک کوٹیشن ہمارے ناظرین کے ساتھ بھی شیئر کریں, جیسے کہ آپ نے بتایا کہ اس کوٹیشن نے آپ کے ڈائریکشنز کو چینج کیا. جی یہ بڑی بتائیں گے تاکہ ہمارے ناظرین جو ہے نا ان کی بھی جو ڈائریکشنز ہیں انہیں بھی کچھ سیکھنے کو ملے آپ کے اس کوٹیشن سے. دیکھیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ انگلش لینگویج کی کلاسز ہوتی ہیں, اور انگلش لینگویج کی کلاسز میں ہم اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہیں. جب پڑھاتے ہیں تو اس میں مختلف قسم کی پریزنٹیشنز ہوتی ہیں, ڈیبیٹس ہوتی ہیں. تو اس میں پھر ایسا ہوتا ہے کہ اکثر اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کچھ آؤٹ آف کورس کویسچنس پوچھتے رہتے ہیں. تو جب کویسچنس پوچھتے رہتے ہیں تو میں زیادہ تر اسٹوڈنٹس کو ڈائریکٹ جواب کبھی نہیں دیتا. تو میری کوشش یہ رہتی ہے کہ میں اسٹوڈنٹس کو تھوڑا سا سیلف پروڈکٹیو بناؤں, کہ وہ خود تھوڑا سا ریسرچ کریں. ڈیفینیٹلی وہ ریسرچ کریں, وہ تھوڑا سا اپ گریڈ کریں خود کو. جو انسان خود نہیں ڈھونڈتا نا, اس کو تیار نوالا اگر آپ پلیٹ میں رکھ کر دے دو تو شاید وہ بندے کو قدر نہیں رہے گی.
تو اس کی قدر کو جنریٹ کرنے کے لیے آپ کو تھوڑا بہت, وہ ہماری ایک ٹپیکل لینگویج میں کہتے ہیں اسٹوڈنٹس کو تھوڑا بہت رگڑا دینا پڑتا ہے, اور استاد کو تھوڑا سخت ہونا پڑتا ہے. تو میرے والد صاحب کی ہمیشہ یہ کوٹیشن ہوا کرتی تھی, وہ ہمیشہ یہ بات کیا کہتے تھے کہ بیٹا کبھی کسی تعلیم یافتہ بندے سے مت گھبرانا, ہمیشہ ایک ایکسپیرینس بندے سے گھبرانا, کیونکہ ایکسپیرینس بندہ آپ کو وہ چیز سکھائے گا جو اس کو زندگی نے سکھائی ہے. تو جی ایسا ہے کہ میں ماسٹرز کر رہا تھا 2013 کی ایک بات ہے, شاید میں ڈیٹ میں غلط ہو رہا ہوں, لیکن یہ 2013 کی ایک بات ہے. ایک مووی آئی تھی, اس مووی کا نام تھا, انڈین ایک مووی تھی, راک سٹار کے نام سے ایک مووی تھی. سر نے راک سٹار کا نام لیا, پتہ نہیں کون سی ایک ریفرنس سے وہ نام لیا, لیکن انڈین ایک مووی تھی دیٹ واز کالڈ ایز راک سٹار. تو جب راک سٹار وہ مووی آئی تو میں زیادہ اتنی موویز نہیں دیکھا کرتا تھا, ہالی ووڈ کی موویز میں زیادہ دیکھا کرتا تھا ان مائی یوتھ. تو چونکہ انگلش کے ساتھ کنیکشن زیادہ تھی تو ہالی ووڈ کی موویز ہوا کرتی تھیں, سو آئی یوز ٹو واچ دیم. تو اس میں اس طرح ہوا کرتا تھا دیٹ جو ایک دوست میرے آئے, اینی ویز ہی کیم اینڈ ہی سیڈ دیٹ امر یو شوڈ واچ دیٹ مووی رائٹ. آئی سیڈ وچ مووی از دیٹ, آئی سیڈ دیٹ راک سٹار, اٹس اے فینٹاسٹک مووی. تو میں چونکہ بچپن سے میں اپنے بھائیوں میں سب سے بڑا ہوں, تو سنس آئی ایم دی ایلڈسٹ تو باقی چھوٹوں کا خیال رکھنا بھی وہ میرے ذمہ ہوتا ہے. تو زیادہ تر بچپن سے وہ جو گھر کا بڑا ہوتا ہے نا اس کے اوپر رسپانسبلٹیز بھی زیادہ ہوتی ہیں, اور سب سے بڑی رسپانسبلٹی چھوٹے بچوں کا ہوتا ہے, چھوٹے بھائیوں کا ہوتا ہے. اگر چھوٹے بھائی بھی کوئی غلطی کرتے ہیں تو والد صاحب آ کے بڑے کوئی پکڑتے ہیں کہ تو نہیں تھا وہاں پہ. تو وہ جو بچپن سے ایک چیز ہے وہ ہمیشہ سے میں نے ایک رسپانسبلٹی ہمیشہ سے رہی. تو اس رسپانسبلٹی کی وجہ سے الحمدللہ شکر الحمدللہ کہ جو رسپانسبلٹیز میرے پاس ہوا کرتی تھی ان رسپانسبلٹیز کی وجہ سے مجھے ہمیشہ سیکھنے کو ملا. ہم جب گاؤں جایا کرتے تھے تو میرے جو چھوٹے بھائی ہیں, کوئی سائیکل لے کے نکل جاتا تھا, کوئی کیا لے کر نکل جاتا تھا, کوئی کھیتوں میں کھیل رہا ہوتا تھا, لیکن میں زیادہ تر جو اپنے گھر کے بڑے ہوتے ہیں میں ان کے پاس جا کے بیٹھا کرتا تھا. تو میرے زیادہ تر جو دوست بھی, اگر میں آپ کو کسی دن اپنی دوستوں کی جو گیلری ہے وہ دکھاؤں تو وہ میرے سارے دوست جو ہیں وہ تقریباً میرے والد صاحب کی عمر کے ہیں. تو اس لیے میری جو ہمیشہ سے ایک زندگی رہی ہے وہ بڑی ریسرچ اورینٹڈ سی رہی ہے. الحمدللہ ایسا نہیں ہے کہ میں نے اپنی یوتھ کو انجوائے نہیں کیا, آئی ہیو انجوائڈ مائی یوتھ ایز ویل. انٹرٹینمنٹ ایوری تھنگ اس کا ایک اپنا کارنر ہے. وی ہیو کہا نا وہ ایکسپیرینس والی بات آپ نے جو پہلے کی کہ آپ کے والد صاحب کہتے تھے کہ تعلیم یافتہ سے نہ گھبراؤ, ایکسپیرینس سے گھبراؤ. تو وہی ہے کہ جو بڑے ہیں ان کے پاس ایکسپیرینس ہوتا ہے, وہی ہمیں جب اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتے تو ہمارے پاس بھی ایکسپیرینس آتا ہے. ایسا ہی ہے. تو جب وہ انٹرٹینمنٹ والی میری سائڈ ہوتی تھی تو الحمدللہ آئی یوز ٹو واچ موویز, آئی یوز ٹو گو ٹو دا لائبریریز, ڈفرنٹ سیمینارز, ڈفرنٹ ٹائپس آف ورک شاپس. وہ الحمدللہ آئی کیپٹ آن اٹینڈنگ اینڈ آئی کیپٹ آن انٹرٹیننگ, گیٹنگ مائی سیلف انٹرٹین. زیادہ تر میری جو ایک ایجوکیشن ہے وہ جو ہے ایجوکیشن میری اس طریقے سے رہی کہ جو میرے دوست ہوا کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ یار صبح تو یونیورسٹی جاتا ہے, ایوننگ میں تو پڑھا رہا ہوتا ہے, تو انٹرٹینمنٹ کب کرتا ہے. میں نے کہا تجھے پتہ نہیں ہے میری زندگی کا سب سے بڑا انٹرٹینمنٹ ہی یہی ہے. کیونکہ ایک بندہ جب ریسرچ مائنڈڈ ہو جاتا ہے نا تو وہ اپنی زندگی میں صرف ریسرچ کرتا رہتا ہے. وہ پھر زندگی کی جو رنگینیاں ہوتی ہیں اس کو وہ سیکنڈری پرائیورٹی پہ رکھ کر ٹاپ پرائیورٹی پر ریسرچز کو رکھتا ہے. ہم دوبارہ سے اس ٹاپک پہ لوٹائیں, آپ اپنا کچھ واقعہ شیئر کریں. انٹرٹینمنٹ کو تھوڑا سا میں کنیکٹ کرنا چاہوں گا. انٹرٹینمنٹ میں ایسا ہوا, دوست آئے میرے پاس, گیا یار یو مسٹ واچ دس مووی. آئی سیڈ دیٹ اوکے لیٹ می واچ دس مووی. اس مووی میں ایسا ہے کیا؟ کہتا ہے کہ تیری زندگی سے تھوڑا سا کنیکٹڈ ہے. میں نے کہا کیسے میری زندگی سے کنیکٹڈ ہے؟ کہتا ہے تو دیکھ پھر مجھے بتا. اینی ویز وین آئی واچ دیٹ مووی, اس مووی میں ایک راک سٹار ہوتا ہے جو مختلف جگہوں پہ جا کر سنگنگ کرتا ہے, لیکن اس کو سنگنگ کی بالکل بھی اس کی سنگنگ کو لوگ پسند ہی نہیں کرتا ہے. اب وہ مختلف جگہوں پہ سنگنگ کرتا ہے, کسی جگہ پہ اس کو پسند نہیں آتی. اس کے گھر کا ایک ٹیننٹ ہوتا ہے جو جس گھر میں وہ کرائے پر ہوتا ہے نا, مالک آ کے اس کو کہتا ہے یار تیری آواز تو بڑی اچھی ہے لیکن تیری آواز میں درد نہیں ہے. تو وہ اس درد کی تلاش میں گھومتا رہتا ہے اور فائنلی جب وہ مووی اینڈ ہو رہی ہوتی ہے تو اس پہ ایک مولانا رومی کی ایک کوٹیشن آ جاتی ہے. وہاں پہ آ کے وہی کہتا ہے کہ آؤٹ بیونڈ دا کانسیپٹس آف رائٹ ڈوئنگ اینڈ رانگ ڈوئنگ دیر از اے فیلڈ آئی ول میٹ یو دیر. ہی سیز نیکی اور بدی کی سوچ سے ہٹ کر ایک اور دنیا,
میں تمہیں وہاں پہ ملوں گا. ہم لوگوں کی کیا ایک پرابلم ہوتی ہے, پرابلم یہ ہوتی ہے نا کہ ہم ایک دوسرے کی کمزوریوں کو ڈھونڈتے رہتے ہیں. ہم یہ ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ یار اس بندے کو میں کہاں پہ اٹیک کروں, کس طریقے سے اس بندے کو میں نیچا دکھاؤں, ہے کہ نہیں ہے, میں کیسے اس بندے کو کمزور کروں, کمتر کروں, یا اس کی پھر ہم اسٹرینتھس کو فائنڈ آؤٹ کرتے رہتے ہیں, خود آگے بڑھنے کی جستجو ہوتی ہے. ایسا ہی ہے, یا ہم اسٹرینتھس کو فائنڈ آؤٹ کرتے رہتے ہیں کہ یار یہ بندے کی اسٹرانگ پوائنٹس کیا ہے کہ میں اس سے بھی اسٹرانگ بن جاؤں. بچپن سے ہم کو اسکولز میں, کالجز میں سکھایا ہے ہمیں ایک دوسرے سے. غلط ہے. غلط اس لیے کیونکہ کمپٹیشن کبھی انسان کا دوسرے سے نہیں ہوتا. کمپٹیشن انسان کا ہمیشہ اپنے آپ سے ہوتا ہے. میرا کل کیسا تھا, میرا آج کیسا ہے, اور میرا آنے والا کل کیسا ہوگا, یہ کمپٹیشن. تو اینی ویز میں نے وہ کوٹیشن کو اٹھایا اینڈ آئی اسٹارٹڈ, میں تھوڑا سا سوچنا شروع کیا, یار اس بندے نے بات کیا کی ہے. آؤٹ بیونڈ دا کانسیپٹس آف رائٹ ڈوئنگ اینڈ رانگ ڈوئنگ دیر از اے فیلڈ, آئی ول میٹ یو دیر. عجیب, یہ کون سی ایک دنیا ہے جہاں پہ نیکی اور بدی کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. تو تقریباً جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مولانا رومی کی جو کوٹیشنز ہیں اس کا ایک ڈراپ میں جانتا ہوں. جو ڈراپ میں جانتا ہوں اس میں مجھے تقریباً 3 سال لگے اس کوٹیشن کو ریسرچ کرنے میں, مختلف لیولز پہ اسٹڈی کرنے میں. اس ایک کوٹیشن کے اوپر تقریباً مختلف قسم کی بکس میں نے پڑھی, مختلف قسم کی میں نے ریسرچز کی. جہاں پر بھی گیا, جس بھی کسی عالم فاضل بندے کے ساتھ بیٹھا, تو عالم فاضل بندے سے میں نے ہمیشہ یہی پوچھا کہ یار اس کوٹیشن کا کیا مطلب ہے. دیکھیں جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں لاجک کو, تو لاجک کے اندر ایک ورڈ آتا ہے, اس کو کہتے ہیں پروپوزیشنز. پروپوزیشنز کا مطلب یہ ہوتا ہے, جیسے میں نے ابھی کچھ دیر پہلے آپ کے ساتھ ایک ڈسکشن بھی کر رہا تھا, آئی سیڈ اہل نظر شوق نظر خوب ہے, لیکن ایک گلہ, ایک طنز, ایک مزاح ہے یہاں پہ. کہتے ہیں کہ اہل نظر شوق نظر خوب ہے, لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ سمجھے وہ نظر کیا. تو جی میں جس لوگوں کے ساتھ بھی بیٹھا ان کے پروپوزیشنز کو میں سنتا تھا, ان کی جو کانسیپٹس ہیں میں ان کو سنتا تھا, ان کی جو کانسیپٹس کی جو فیڈ بیکس اور ریویوز تھے میں ان کو سنتا تھا. تو جی جو کانسیپٹس تھے, وہ جو لوگ اپنی ریویوز بیان کرتے تھے, جو اپنی جو باتیں ہیں ان کو بیان کرتے تھے, تو ہر ایک بندے نے مختلف, ایک کہتے نہیں ہر ایک بندے نے مختلف مجھے فیڈ بیک دیا. جب وہ فیڈ بیک دیا تو ان کی فیڈ بیکس کو میں کلیکٹ کرتا فائنلی مجھے کچھ اس جواب کے کچھ ایک پہلو مجھے نظر آئے. تو اٹ واز اے لانگ جرنی. تو جب مجھے وہ تھوڑا بہت سمجھ میں آنے لگا, پھر میں یہ سمجھنے شروع ہو گیا کہ اگر ایک کوٹیشن کے اوپر 3 سال کی ریسرچ کے بعد بھی مجھے مکمل جوابات نہیں ملے, تو اگر میں ان کی جو پوری ایک بک ہے یہ مثنوی شریف, اگر میں مثنوی شریف کو پڑھنے شروع کر دوں تو شاید پتہ نہیں میں کہاں پہ پہنچ جاؤں گا. تو جی مولانا رومی کے بارے میں علامہ اقبال صاحب بھی یہی فرماتے ہیں, ان کی جو تعریف وہ کرتے ہیں کہ مولانا رومی ایک ایسی ہستی دنیا میں گزرے ہیں جن کا کوئی مثال نہیں ملتا, کسی بھی قسم کا مثال نہیں ملتا. تو الحمدللہ تھوڑا بہت پڑھا ہوا ہے مولانا رومی کو. علامہ اقبال صاحب کو میں بہت زیادہ پڑھتا ہوں, اور اس کے ساتھ ساتھ نیکسٹ جتنے بھی صوفیاء کرام گزرے میں ان کو الحمدللہ بہت زیادہ پڑھتا رہتا ہوں. نور فاطمہ, میں یہاں ایک بات کہنا چاہوں گا اس سے پہلے کہ آپ ایک سوال پوچھیں. مجھے ان کی گفتگو میں خود اتنا ڈوب گیا تھا, اور آپ نے بالکل درست کہا کہ رومی اور شمس عشق کا ایک ایسا سمندر ہے کہ اس میں جو ڈوب جائے ڈوبتا چلا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں نا تیرے عشق میں جو بھی ڈوب گیا اسے دنیا کی لہروں سے ڈرنا کیا. ایسے ہی ہے, تو ایسا ہی ہوتا ہے. اور آپ نے جہاں تک علم اور عشق کے حوالے سے بات کی, تو بات یہ ہے عمر سہیل صاحب کہ ہم تو ہیں درسگاہ جہان علم و عشق سے. الحمدللہ. میرا بھی ماننا ہے کہ آپ کی اصل عمر, آپ کی عمر کے گزرتے ہوئے سال طے نہیں کرتے, بلکہ علم و عشق کا اضافہ آپ کی بقائے حیات ہوتی ہے. جی 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 جی. میں ایک اپنا میرا ذاتی کوٹیشن ہے جو میں نے ایک لکھا تھا کہ عین شین قاف, جی, عین سے عبادت, شین سے شرافت اور قاف سے قیامت. جی, وہ عبادت جو شرافت کے ساتھ قیامت تک ادا ہوتی رہے اسے عشق کہتے ہیں. ایسا ہی ہے. اور میں اس بات کو بالکل بلیو کرتا ہوں, میں اس بات کو مانتا ہوں. جی نور فاطمہ آپ کنٹینیو کریں سوال سر سے. میں نے آپ تھوڑا سی ادارے کے حوالے سے جو پوچھنا چاہ رہے ہیں. بالکل آپ نے بتایا کہ میں تھوڑی ڈیٹیلز پہلے آپ سے ہی جاننا چاہوں گی. آپ کا یہ جو ماشاء اللہ سے سسٹم ہے, اسکولنگ سسٹم اور انگلش اسپوکنگ جو سسٹم ہے, جی جی جی, تو اس کو تھوڑا سا ہمارے ناظرین کے ساتھ آپ ڈیفائن کریں کہ کیوں بنایا آپ نے یہ. یونیورسٹی آف اسپوکن انگلش میں یہاں پہ ایز اے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کام کر رہا ہوں.
پچھلے تقریباً 13 to 14 ایئرس سے 2009 میں اس کی ہم نے بنیاد رکھی تھی، اینڈ سنس دین آئی ووڈ رادر سے اس ادارے کا میں سب سے پہلا شاگرد اور سب سے پہلا ڈائریکٹر. جب اس ادارے کا قیام ہوا تھا 2009 میں، تو 2009 میں نے ایڈمیشن لیا تھا انگلش لینگویج کی جو پروفیشنل کلاسز ہوتی ہیں اس میں. تو جب پروفیشنل کلاسز میں نے ایڈمیشن لیا تو آئی وانٹیڈ ٹو امپروو مائی کمیونیکیشن اسکلس، اینڈ along with the communication skills I started improving my presentation skills. چونکہ میں بزنس کا اسٹوڈنٹ تھا، تو بزنس کے اسٹوڈنٹ کے ہونے کی وجہ سے میں زیادہ تر اپنی جو کمیونیکیشن اسکلز ہیں اس کو میں پروفیشنل رکھنے کی کوشش کرتا تھا. تو جب میں پروفیشنل رکھنے کی کوشش کرتا تھا، میں نے پہلا ایڈمیشن لیا کمیونیکیشن اسکلز میں، اینڈ کمیونیکیشن اسکلز کو کیری آن کرتے ہوئے میں چونکہ میں آپ کو بتایا کہ ہمیشہ سے وہ یوتھفلنس ایک ہوتی تھی نا، تو ہمارے ٹیچر ہیں علیم شاہ خلجی صاحب جو CEO بھی ہیں اس ادارے کے. تو ان کا ایسا تھا کہ انہوں نے مجھے کلاس میں ایز اے کاؤنسلر سلیکٹ کیا کہ آپ اس کلاس کے کاؤنسلر ہیں. تو جب کاؤنسلر کی سلیکشن ہوئی، اس کے بعد میری ایز اے ٹیچر سلیکشن ہوئی. جب ٹیچر کی سلیکشن ہوئی تو آئی کیپٹ آن بیکمنگ، دین آئی بیکیم دا ہیڈ ٹیچر، دین آئی بیکیم دی HR آفیسر، پھر ہیومن ریسورس آفیسر بنا، اور پھر اس کے بعد الحمدللہ پورے ادارے کا مینیجنگ ڈائریکٹر جو ہے وہ ایک چھوٹا سا عہدہ ہے، لیکن وہ عہدہ مجھے ملا. اس ادارے میں ہر ایج کے اب جو یہ ادارہ ہے، کہاں سے لوگ آ رہے ہیں پڑھنے؟ صرف یہاں کے ہی، اس سٹی کے ہی ہیں یا پھر اوور آل پاکستان سے اس ادارے میں لوگ پڑھ رہے ہیں؟ جی اس کا ایسا ہے کہ ہم کام کرتے ہیں انگلش لینگویج، مختلف لینگویجز، پروفیشنل ڈیولپمنٹ، ایکیڈیمک اسٹڈیز، اور اس کے ساتھ ساتھ پروفیشنل اسٹڈیز کے اوپر. کمپیوٹر سائنسز جو ہیں ہماری، کمپیوٹر سائنسز میں فری لانسنگ اور کمپیوٹر سائنسز کے مور دین 500 شارٹ کورسز اور لانگ کورسز ہم آفر کر رہے ہیں. وی آر رجسٹرڈ ود الحمدللہ ود آل دی جتنے بھی نیڈڈ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں ان کے ساتھ ہم رجسٹرڈ ہیں، اینڈ وی ہیو بن پرووائڈنگ آور سروسز الحمدللہ سو فار 13 to 14 ایئرس ہو چکے ہیں. اس ادارے نے تقریباً 30 to 40,000 اسٹوڈنٹس گریجویٹ کیے ہیں، اور یہ اسٹوڈنٹس جو ہیں دے آر ناٹ اونلی فرام ڈفرنٹ پارٹس آف پاکستان بٹ آلسو دا ڈفرنٹ پارٹس آف دا ورلڈ. سو دیٹ از دا تھنگ. الحمدللہ جو اسٹوڈنٹس ہمارے ہیں، مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے چھوٹا جو اسٹوڈنٹ ہے ہمارا وہ 3 سال کا ہے، اور جو سب سے گھر سے چھوڑ جاتے ہیں. بالکل ایسا ہے. اور جو سب سے بات وہ ہے نا کہ یہاں پر تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی مل رہی ہے. جی ایسا ہے. جو سب سے چھوٹا اسٹوڈنٹ ہے وہ 3 سال کا ہے، اور جو سب سے بڑا اسٹوڈنٹ ہے اس کی عمر تقریباً 80 سال کے قریب. آپ کا سب سے چھوٹا اسٹوڈنٹ تو میرا ہے. جی. تو یہ 3 سال اور 80 سال، بیچ میں 27 سال، کیسے کنیکشن کیسے جڑے ہوئے ہیں آپس میں؟ یہ ایسا ہے کہ ہمارے پاس جب اسٹوڈنٹس آتے ہیں نا تو ان کا ایسا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ہم ایک ریٹن ٹیسٹ لیتے ہیں اور ایک اسپیکنگ ٹیسٹ لیتے ہیں. تو وہ ایک انٹرویو سا سسٹم ہو جاتا ہے. تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یار آپ کا جو لیول آف انڈرسٹینڈنگ ہے وہ کتنا ہے، جو لیول آف ایک انالیٹیکل اسکل ہوتی ہے ایک اسٹوڈنٹ کی، وہ جو انالیٹیکل اسکل ہے وہ کتنی ہے. پھر اس کے مطابق ہم اسٹوڈنٹس کو کلاس میں ایڈمیشن دیتے ہیں. تو ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں زیادہ تر ان کو ہم مختلف قسم کی کلاسز میں ایڈمیشن دیتے ہیں، ارسپیکٹو آف دی ایج. کوئی ایج کا ڈفرینس نہیں ہے، ارسپیکٹو آف یور ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ، اس کا بھی کوئی وہ نہیں ہے. بگیسٹ پوائنٹ کہ یہاں پہ ایج کا ڈفرینس نہیں ہے. ایج کا ڈفرینس نہیں ہے. تو اس میں زیادہ تر ہم اسٹوڈنٹس کا جو انٹرویوز ہوتے ہیں اس کے اوپر ہم چیک کرتے ہیں کہ کون سی کلاس کے لیے ایلیجیبل ہے. تو وہ جس کلاس کے لیے ایلیجیبل ہوں ہم اسی کلاس میں ان کا ایڈمیشن کرا دیتے ہیں. میں اپنے ناظرین کے ساتھ اگین شیئر کرتی چلوں، میں نے کہا کہ 380 اینڈ بیچ میں 27، تو جو بیچ میں 27 میں نے کہا وہ ایکچوئل ان کی ایج ہے کہ 3 کو 80 کو بیچ میں 27 والے جو ہیں وہ مینیج کس طرح کر رہے ہیں. انہوں نے ماشاءاللہ سے آپ کو جس طرح سے بتایا کہ ایک بہترین، مجھے خود بھی بہت فخر ہو رہا ہے یہاں پر بیٹھ کر کہ اتنی نایاب شخصیات ہمارے پاکستان میں موجود ہیں جن سے ہمیں بھی بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے، اور اتنی کم عمری میں جو کتنے بڑے مقامات پر فائز ہو چکے ہیں. اور انشاءاللہ جو آپ کا ڈریم ہے وہ بھی ایک دن تو پورا ہوگا، جو آپ نے ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کیا. انشاءاللہ ضرور. دل چاہ رہا ہے ویسے آپ کا؟ بہت چاہ رہا ہے، لیکن نہیں دل چاہ رہا ہے کہ ہم سوالات ختم کریں یا سیگمنٹ ختم کریں؟ نہیں میرا نہیں چاہ رہا. مجھے سیکھنے کو بہت کچھ مل رہا ہے، لیکن ہمارے جو دوسرے ہوسٹ ہیں وہ انتظار میں ہیں کیونکہ انہوں نے بھی ان سے بہت ساری گفتگو کرنی ہے. تو آئی گیس کہ ہم اجازت لے لیں یا آپ بھی کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ وہ پارٹ 2 میں ان سے گفتگو کر لیں گے، ہم پارٹ 1 کا اختتام کریں کیونکہ مجبوری. اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بات کہوں کہ ہر دشت کے نغموں کو گلزار بنا جائیں، جس راہ سے گزرے کچھ پھول کھلا جائیں.
جی نور فاطمہ، میں آج تک اپنے دیکھنے چاہنے سننے والوں کو بتانا چاہوں گا کہ میں نے آج تک کسی بھی شخصیت کے لیے یہ اشعار نہیں پڑھے. آپ خود اس بات کی گواہی دیں گی. یہ شعر سن کر میں دل کی گہرائیوں سے عمر سہیل کے لیے، اس نایاب و انمول شخص کے لیے یہ الفاظ لوگوں تک پہنچانا چاہوں گا اور کہنا چاہوں گا. ہم پھول ہیں ان ویرانوں کے، ہم پھول ہیں ان ویرانوں کے جو تصویروں میں ہوتے ہیں. ہم خواب ہیں ان انسانوں کے جو زنجیروں میں ہوتے ہیں. ہم حرمت ہیں ان لفظوں کی جو تحریروں میں ہوتے ہیں. اور اسی سر کی بہترین پوئٹری کے ساتھ ہمیں اس سیگمنٹ میں دیجیے اجازت. ہمارے جو دوسرے ہوسٹ ہیں وہ انتظار میں ہیں. مجھے اور میرے استاد سلیمان سیانی کو جب تک کے لیے دیجیے اجازت. پروگرام ہے ملنے کے نہیں نایاب ہیں. ہم بے حد شکر گزار ہیں ای اے بلڈرز پرائیویٹ لمیٹڈ اور ٹی این بلڈرز پرائیویٹ لمیٹڈ کے ڈائریکٹر محترم شعیب انا صاحب کے، اور ساتھ ہی اے سی ٹی یعنی اکاؤنٹس، کارپوریٹ اور ٹیکسیشنز کے حوالے سے ایکٹ سولوشن کے روح رواں محترم عبدالوہاب عیدی صاحب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم سیزن 2 میں. ان کا تعاون قدم بقدم ہمارے ساتھ رہا. تھینک یو. میری جانب سے اور میری ٹیم کی جانب سے میں یونیک بیٹری، یونیک موٹر سائیکل اینڈ یونیک گروپ آف انڈسٹریز کے ڈائریکٹر محترم زبیر کھانگرا صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ نے ہمارے پروگرام ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم سیزن 2 میں اپنی ایک بہترین سپورٹ کا مظاہرہ کیا. اسی طرح سے ہماری اور دوسروں کی سپورٹ کرتے رہیے. شکریہ.